نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں افضل ثابت کرنے کے لیے علمی مقابلہ کرایا۔ فرشتے تو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے لگے کہ اے مولا، ہمیں تو ان ساری چیزوں کے ناموں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو بتاؤ ان ساری چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے، جو پوشیدہ ہے، میرے علم میں سب کچھ ہے۔ سماوات آسمان اور ارض کے معنی زمین۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم سے چھپا ہوا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو ظاہر نہیں کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے فرمایا، قال یا آدم، رب نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، قرآن کریم میں سارے پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے نام لے کر پکارا ہے، مگر ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ان کے پیارے صفات کے نام سے پکارا۔ کہیں پر فرمایا یا ایہا النبی، کہیں فرمایا یا ایہا الرسول، کسی مقام پر فرمایا یا ایہا المزمل۔ پکارنے سے چند مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، غافل کو بیدار کرنا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، محبت ظاہر کرنا، جیسے کہ اے میرے پیارے، غضب اور قہر کا ظاہر فرمانا، جیسے کہ اے خبیث۔ انبیاء کرام کو اکثر محبت کے اظہار کے لیے پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ حضرات رب سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں اس کو غافل سمجھ کر نہیں پکارتے، بلکہ یا تو محبت کی وجہ سے یا اس کا کرم حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر یہ ہے کہ آئے آدم علیہ السلام، رب کا یہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ ہے۔ آپ کے درمیان
اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بطور الہام یا خواب بھی نہیں ہے، بلکہ صراحتاً کلام ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں۔ کلیم اللہ وہ ذات ہے کہ جو زمین پر رہتے ہوئے بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو۔ اللہ رب العزت کہے اور وہ سنیں، وہ عرض کریں اور مولا رب العزت سنیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جو کلام فرمایا وہ روئے زمین پر رہتے ہوئے فرمایا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے یہ کلام روئے زمین پر نہیں ہو رہا ہے، یہ جنت میں ہوا، اور اگر زمین پر بھی ہے تو بھی دونوں طرف سے ہم کلامی نہیں۔ معراج میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی ہوئی، مگر زمین پر نہیں، عرش سے دور ہوئی۔ قال یا آدم انبئہم، اس جگہ انبئہ فرمایا گیا جس کے معنی ہے خبر دے دو، اور آدم علیہ السلام کے لیے علمہ ارشاد ہوا تھا جس کے معنی ہے سکھا دیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو تو ہر چیز کا پورا علم دیا گیا اور انہوں نے حاصل کر لیا، جس سے کہ وہ عالم کل کہلانے کے مستحق ہو گئے، مگر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی فقط خبر دے دی تھی، خواہ فرشتوں کو اس سے علم حاصل ہو یا نہ ہو۔ ایک مدرس اپنے شاگرد کو باقاعدہ پڑھاتا ہے جس سے وہ شاگرد بھی عالم بن جاتا ہے، پھر کبھی ممبر پر بیٹھ کر بطریقہ وعظ کچھ مسائل بیان کر دیتا ہے جس سے سننے والے پورے عالم نہیں بن جاتے، بلکہ ان کے کانوں میں علم کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام کی خبر دی، فرشتوں نے ان کو سنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بھی ان ناموں کے عالم بن گئے۔ اس کے بعد ہے بے اسمائہم، اس سے پہلے اسماء کا ذکر ہو چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر ضمیر لائی جاتی، مگر وہاں چونکہ اسماء سے مراد سارے صفات اور حالات تھے اور یہاں فقط چیزوں کے نام، اس لیے اسماء رب العزت نے فرمایا، جس سے کہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو فقط چیزوں کے نام بتانے کا حکم دیا گیا، نہ کہ سارے حالات۔ اسی لیے فرشتے اس تعلیم کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے برابر عالم نہیں بن سکے۔ تفسیر عزیزی کے اندر ہے کہ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اور روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا اور تمام ملائکہ ان کے سامنے بیٹھے، آپ نے اس پر کھڑے ہو کر تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس واعظ تھی، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مدرسہ تھا۔ اس سے ہماری پہلے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ سارے نام آن کی آن میں بتا دیے، کچھ دیر نہیں لگی، کیونکہ انبا باب افعال سے ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ تھوڑے وقت میں بڑے سے بڑا کام کر لیا جائے، ورنہ بے شمار چیزوں کے نام بتانے کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ آج سب فرشتوں کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کا وعظ سننا تھا۔ سب کی تمام ڈیوٹیاں ختم کر کے یہاں حاضری کا حکم دیا گیا۔ صحبت نبی ساری عبادات سے افضل۔ آج انسان نماز پڑھے تو نمازی بن سکتا ہے، حج کر لے تو حاجی بن سکتا ہے، اور قرات کا علم حاصل کر لے تو قاری بن سکتا ہے، مگر کوئی انسان صحابی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ صحبت میں نہ پہنچے کسی نبی یا رسول کی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس کے بعد فرمایا کہ قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے؟ جب آدم علیہ السلام کا کمال علمی فرشتوں کو معلوم ہو چکا، تب رب نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا؟ یہاں پر استفہام اور جو سوال ہے وہ انکاری ہے، یعنی کہا تھا۔
انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، یعنی آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں میں جانتا ہوں۔ یہ بہت پر لطف بات ہے۔ اس واقعے سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا علم معلوم ہوا، مگر رب نے فرمایا کہ اس سے تم کو میرا علم معلوم ہو گیا، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا کمال رب کے کمال کا آئینہ ہے، انہی کی عظمت سے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ شاگرد کی قابلیت سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم چھپاتے ہو اور وہ چیز جو تم ظاہر کرتے ہو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہاری ہر ظاہری بات اور چھپے ہوئے خیال کو جانتا ہوں۔ یعنی بظاہر تم نے کہا تھا کہ انسان فساد اور خون ریزی کرے گا اور ہم رب کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، مگر تمہارے دل میں یہ تھا کہ ہم ہی خلافت کے حقدار ہیں۔ حضرات اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور کم علمی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں اپنی عرض و معروض کی معذرت کر لی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو سب چیزوں کے نام بتا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی آنن فانن بلا تعمل سب کچھ ان کو بتا دیا۔ جب اس واقعے سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت ہو گیا، تب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے اور ظاہر کیا ہوا؟ میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں، تمہارے ظاہری اور باطنی حالات جانتا ہوں۔ لہذا اس آیت میں انی اعلم ما لا تعلمون کی شرح ہو گئی۔ یہی تمہارا تعجب کرنا بیجا تھا۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اے ملائکہ، تم ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ ہم تسبیح و تہلیل پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری ثنا کرتے ہیں، لہذا خلافت کے حقدار تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور تو ایک ایسی ذات کو اپنا نائب بنا رہا ہے کہ جس کی ذریت روئے زمین پر خون ریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی۔ تو اے ملائکہ، تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا علم ناقص ہے اور آدم علیہ السلام باکمال شخصیت ہیں، اور ایک خلیفہ کے لیے علم کے اندر افضل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ علم کے اندر مہارت نہیں رکھتا ہوگا تو پھر اپنی رعایا اور اپنے متبعین کے مسائل کو حل کیسے کر سکتا ہے۔ تو فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یا آدم انبئہم، اے آدم علیہ السلام، آپ خبر دے دیجئے ان فرشتوں کو باسمائہم، ان ساری چیزوں کے ناموں کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر کیا کرتے ہو؟ اپنی حمد و ثنا، اپنی عبادت و ریاضت، اور چھپاتے کیا ہو؟ چھپاتے یہ ہو کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ میں وہ تمہاری تسبیح و تہلیل کو بھی جانتا ہوں، اور تمہارا جو مقصد ہے خود کو نائب اور خود کو خلیفہ بننا، یہ بھی میرے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک باعمل عالم ایک عابد سے افضل ہوتا ہے، لہٰذا اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم سے غافل مت ہو،
تعلیم ایک ایسا جوہر ہے جس سے کہ انسان کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت سب کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کا سفر اختیار کرنا پڑ جائے، کیونکہ علم ہی ایک ایسا خاصہ ہے، ایک ایسا وصف ہے جس سے کہ انسان کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کو عروج حاصل ہوتا ہے، اس کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو جاہل ہوتا ہے، جو علوم سے ناواقف ہوتا ہے، تو اس کی نہ ظاہری زندگی کامیاب ہوتی ہے، نہ وہ زندگی کہ جو اخروی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائے اور ہم سب کو باعمل عالم بنائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی ترقی کریں اور آخرت میں بھی سرخری حاصل کریں۔ آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی خیر۔